الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في موضع آخر: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق اللہ العظیم. سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھیں بیدار مسلماں سوتا ہے. سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھیں بیدار مسلماں سوتا ہے. گہوارے قلب مومن میں اب جذبہ ایماں سوتا ہے. گہوارے قلب مومن میں اب جذبہ ایماں سوتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج میں ملک کے موجودہ حالات پر روشنی ڈالوں گا کہ مسلمان موجودہ حالات کا مقابلہ کیسے کریں. کیا ان کے پاس لائحہ عمل ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار انہیں اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اس ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر چین و سکون کے ساتھ اور اپنے مذہب پر چلتے ہوئے زندگی گزار سکیں. تو دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی چند دن قبل ہریدوار کے اندر ایک دھرم سنسد کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ہندوؤں کے چودھریوں نے، جگہ دھڑیوں نے، سنتوں نے، پنڈتوں نے شرکت کی تھی اور ہیٹ اسپیچ دی تھی. کھلے عام مسلمانوں کو دھمکی دی تھی، چیلنج کیا تھا، نسل کشی کی بات کی تھی اور اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی بات کی تھی. لیکن ان کے اوپر اس کے باوجود بس نام کی کارروائی کی گئی، وہ بھی بہت زیادہ جب لوگوں نے آواز اٹھائی تب. حالانکہ انہوں نے اس ملک کے اندر جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے آ رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ان پر کوئی سخت کارروائی نہیں کی گئی. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج مسلمان جس دور سے گزر رہا ہے یہ انتہائی نازک ترین دور ہے. مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. دنیا کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. وہ قوم جسے خیر الامت کا لقب دیا گیا تھا اور جس سے اللہ رب العزت نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا تھا، آج وہی قوم ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہی ہے. آج حالات اتنے پرخطر ہیں، اتنے نازک ہیں کہ تاریخ کے اندر اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے. لیکن پھر بھی یہ قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی قیادت کے پورے اصول رکھنے کے باوجود آج دوسروں کی غلام بنی ہوئی ہے، دوسروں کی محتاج بنی ہوئی ہے. ایک دور تھا جب مسلمان پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتے تھے، ان کے آگے بڑی بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیک دیا کرتی تھیں. وہ دریاؤں اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیا کرتے تھے. ان کے عزم سفر سے چٹانیں چور چور ہو جایا کرتی تھیں. آج وہ زندگی کے ہر میدان میں سب سے پیچھے ہیں. آج کا حال اشکبار ہے، آہو بکاہ کر رہا ہے، چیخو پکار کی صدائیں دے رہا ہے. اپنی بے چارگی اور بے بسی سے مسلمانوں کے آنسوؤں کا سیلاب امنڈ رہا ہے. مسلمانوں کی عصمت و عفت کے دامن تار تار ہیں. مسلمانوں کی زندگی سسک رہی ہے. مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. آج مسلمان بے بسی کے عالم میں پکار رہا ہے کہ اے خدا، کیا ہمارے لیے کوئی خالد بن ولید نہیں آئے گا جنہوں نے شام اور عراق کو فتح کر ڈالا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نہیں آئیں گے جنہوں نے اسپین کی فتح کا دروازہ کھولا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی محمود غزنوی نہیں آئے گا جنہوں نے سومناتھ کے پادریوں کو سبق سکھایا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا جنہوں نے بیت المقدس کی گود کو سجدوں کے لیے خالی کرایا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوگا جنہوں نے سندھ میں اسلامی جھنڈا لہرایا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی قاسم نانوتوی نہیں آئے گا جنہوں نے انگریزوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں؟ لیکن اے مسلمانوں، اپنی عقل سلیم کا ذرا صحیح استعمال کرو اور سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے.
ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود، اپنی کشادگی کے باوجود آج ہمارے اوپر تنگ کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے، سکڑتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ یہ تمام آفات، مصائب اور قہر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں، یہ ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، یہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ہم نے آپسی اتحاد و اتفاق کے بجائے افتراق و انتشار برپا کیا ہوا ہے، نفرتیں پیدا کر رکھی ہیں اور سنت نبوی کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور مغربی تہذیب و تمدن کے شعار کو اپنا لیا، یورپی کلچر کو اپنا لیا، اور یہاں تک کہ اپنایا کہ خود ان کی تہذیب میں ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم مغربی فیشن پر مرنے لگے، ہم نے اپنے لباس کو بدلا، اپنی شکل کو بدلا اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ضلالت کے اس گڑھے میں جا گرے جس سے باہر نکلنا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ آج ہم مغربی طریقوں کو اپنا کر مغربیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ اے مسلمانوں، تم لاکھ اپنی شکلیں بدل لو، اپنا لباس تبدیل کر لو، اپنا ضمیر بیچ دو اور اپنی تہذیب چھوڑ دو، لیکن پھر بھی وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کی تمنا صرف یہ ہے کہ تم مسلمان نہ رہو، وہ تمہیں دین اسلام سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، وہ اسلام کے روشن چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں، وہ اسلام کے شجر و ثمر کو اکھاڑ دینا چاہتے ہیں اور اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی زندہ جاوید آیات کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ بہرحال اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم ان فتنہ انگیزوں کا، ان الزام تراشوں کا، ان شرپسندوں کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پر جما لو، خود کو اسلامی اعمال اور کردار کے مطابق بنا لو، اپنے دلوں میں جوش ایمانی پیدا کرو اور اپنے دلوں کو عشق رسول کی حرارت سے اور عشق الہی کے شعلوں سے گرما لو، اپنے دلوں میں جوش ایمانی پیدا کرو، اپنے اعمال میں مداومت پیدا کرو، دشمنوں کی سازشوں کو جانچو، عصر حاضر کا اور اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو، دنیا کے بدلتے حالات اور ماحول کا جائزہ لو، ان سے پوری واقفیت پیدا کرو۔ گویا اسلامی علوم و فنون میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ جدید علوم و فنون، جدید مسائل و ذرائع اور جدید افکار و نظریات سے پوری واقفیت رکھنا ضروری ہے، پوری جانکاری اور نالج رکھنا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے افعال و اعمال کا محاسبہ بھی ضروری ہے، قرآن کریم کی تشریح و توضیح بھی ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر عبادات اور طاعات میں خلوص للہیت اور خشوع و خضوع پیدا کرنا ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج ہماری حالت بد سے بدتر ہو چکی ہے۔ اب ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کون آئے گا؟ نبی نہیں آئیں گے۔ کب تک ہم غفلت کی نیند میں مست رہیں گے؟ کب تک اپنے معصوم بچوں کو زندہ جلتے ہوئے اور موب لنچنگ کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں گے؟ اگر یہی حالت رہی تو نہ معلوم کتنے تاتاری جنم لیں گے، اصفہان اور غرناطہ مٹائیں گے۔ اگر ہم میں انقلاب نہیں آیا تو نہ معلوم کتنے معصوم بچوں کو یتیمی کا لباس پہننا پڑے گا اور کتنی ماؤں کو بیوہ ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے ہوش کو نہیں سنبھالا تو ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے گا اور ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہ ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے ضمیر کو بیدار نہیں کیا تو ہم قہر الہی میں پھنس جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا تو ہم بلائے آسمانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دوستوں، ہم بہت سو چکے۔ اس وقت پوری انسانیت سسک رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے کہ اٹھو،
اور ظلم و تعدی کو پوری دنیا سے مٹا دو اور پورے معاشرے کو اسلامی سانچے میں ڈھال دو۔ اے مسلمانوں، اگر آج تم اسی کائنات میں سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر سے کمر بستہ ہونا پڑے گا، سستی، کاہلی اور آرام پسندی کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اے مسلمانوں، اگر آج تم اسی کائنات میں سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہی امید کی آخری کرن ہے جو کبھی غار ثور میں لا تحزن ان اللہ معنا کی صدا تھی تو کبھی بدر کے میدان میں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم کا پیغام تھا۔ یہی پیغام اور یہی صدا آج ایک ٹوٹے ہوئے کارواں کے لیے اور ایک برباد شدہ قافلے کے لیے امید کا آخری سہارا ہے۔ لیکن مسلمانوں، آج تم نا امید ہو چکے ہو، حالانکہ قرآن کریم نا امیدی میں ڈوبی ہوئی امت کے لیے شمع امید جلائے ہوئے ہے، اور قرآن پاک چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند ہو گئے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پہلے پکے سچے اور کامل مومن بن کر زندگی تو گزارو۔ اے مسلمانوں، اٹھو، قرآن کریم کو پکڑو اور سنت نبوی کا دامن تھام لو، اپنے دلوں میں جوش ایمانی پیدا کرو، اپنے اعمال میں مداومت پیدا کرو، اپنے ایمان میں وزن پیدا کرو، خود کو اسلامی اعمال اور کردار کے مطابق بنا لو اور اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو، تو تمہارا زوال عروج سے بدل جائے گا، تمہاری ناکامی کامیابی سے بدل جائے گی۔ آج ہمارا مستقبل ہم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پوری دنیا کے اندر چین و سکون کے ساتھ اور اپنے ایمان پر باقی رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی طاقت دے، ہمت دے اور توفیق دے، اور ہمارا کھویا ہوا وقار پھر سے ہمیں واپس دلا دیں، آمین۔ چمن کے مالی بنا لے گر موافق شعار اب بھی، چمن کے مالی بنا لے گر موافق شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے لوٹ کر روٹھی ہوئی بہار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے لوٹ کر روٹھی ہوئی بہار اب بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔